بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک درود خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسما، یہ توقیفی ہیں، یعنی جو نام قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، ہم بھی اللہ کے لیے اسی نام کو پکارنے میں استعمال کریں گے، اور دوسری زبانوں کے وہ الفاظ کہ جو ان عربی ناموں کا ترجمہ بنتے ہوں، اور ترجمہ بھی اس طور پر بنتے ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہوں باقاعدہ طور پر، تو پھر ایسی صورت میں ان الفاظ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کے لیے میں نے مثال دی تھی کہ لفظ خدا ہے، تو لفظ خدا یہ مالک کے معنی میں آتا ہے، اور مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، مالکی یوم الدین، تو اس لیے اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا یہ درست ہوگا۔ بعض مسلمان کہلانے والے اسکالرز وہ اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا نام، یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ پکارا جائے، یا قرآن و حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ پکارے جائیں، یا جو دیگر مذاہب والے اپنے اپنے خدا کو جو نام دیتے ہیں وہ پکارا جائے، تو یہ سب کہنا اللہ کے لیے درست ہے، اور ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں، جیسے پانی ہم اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں اسے کوئی واٹر بولے گا، عربی میں اسے ماء کا لفظ بولے گا، فارسی میں آب کا لفظ بولے گا، تو یہ اگرچہ ہیں مختلف الفاظ لیکن مراد ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ پانی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کو اللہ بولیں، رحمان الرحیم بولیں، یا دیگر صفاتی ناموں میں سے کوئی نام اس کے لیے پکارا جائے، یا دیگر مذاہب والے اپنے اپنے خدا کو جو نام دیتے ہیں وہ نام لے لیا جائے، تو یہ سب ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل بے جا ہے،
بالکل غلط بات ہے، اور یہ بات کسی طور پر بھی درست شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو یا جن لوگوں کو، جن اشیاء کو معبود سمجھ کر ان کو وہ پکارتے ہیں، ان کو مختلف القاب دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، ان میں اور خدا کی ذات میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ وہ بھی خدا کو پکار رہے ہوتے تو پھر ہم چلو کچھ گنجائش بنتی کہ چونکہ وہ بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، ہم اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کچھ گنجائش بنتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بت کو خدا کہتے ہیں، وہ درختوں کو خدا کہہ رہے ہیں، چاند سورج کو خدا کہہ رہے ہیں، آگ کو خدا کہہ رہے ہیں، مختلف جانوروں کو خدا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی وہ جو لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی ہم خدا کی ذات کے لیے استعمال کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے استعمال کے لیے علماء نے اجازت دی ہے۔ اجازت کا مطلب ہوتا ہے کہ جائز ہونا، کہ وہ پکارنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایشور، یہ ایشور کا جو لفظ ہے یہ مسلمانوں میں نہیں بولا جاتا، دوسرے ان میں بولا جاتا ہے۔ تو جو ایشور کا جو معنی ہے وہ اسی مالک کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ایشور سے مراد وہ ذات لیتے ہیں کہ جو عبادت کی حقدار ہوتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ایشور کا لفظ کہنا بھی درست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اور کوئی غلط معنی بھی نہیں ہے، اور ایشور سے ان کے ہاں کوئی خاص بت وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ وہ ذات مراد ہوتی ہے کہ جو واقعی عبادت کے لائق ہے، عبادت کی حقدار ہے۔ اچھا، اسی طرح جو گاڈ کا لفظ ہے، یہ گاڈ کا لفظ بھی مالک کے معنی میں ہی آتا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی خدا کے لیے بولا جاتا ہے اور اس سے کوئی اور ذات مراد نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ لفظ بھی بولنا جائز ہے۔ لیکن پھر بھی علماء کرام نے منع فرمایا کہ اللہ کے لیے ایشور کا لفظ کسی نے کہا یا گاڈ کا لفظ کسی نے کہا تو یہ جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے رکا جائے۔ کیونکہ اگر آپ کسی مسلمان کے سامنے یہ لفظ استعمال کریں گے کہ ایشور کرے کہ میری دعا پوری ہو جائے، تو وہ مسلمان مخمصے کا شکار ہو جائے گا کہ یار اس نے کس کو پکارا ہے، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے یا جو دیگر معبودان باطلہ ہیں ان کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ وہاں پر جا کر کیا ہو جائے گا، بڑا مشکوک سا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی گاڈ کا لفظ استعمال کرے گا تو گاڈ مسلمان استعمال نہیں کرتے عام طور پر، یہ جو عیسائی ہیں یا جو دیگر مذاہب والے ہیں وہ اپنے معبود کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اگرچہ ان الفاظ کی اجازت ایشور کی، گاڈ کی دی بھی گئی ہے، لیکن اس سے بھی بچنے کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ تو یاد رکھیے وہ الفاظ جن کا معنی اللہ کے لیے جائز ہے، اور وہ الفاظ دوسرے مذاہب میں اگرچہ معبود برحق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایسے الفاظ کا اللہ کے لیے بھی استعمال کرنا درست ہوگا، جیسے ایشور اور گاڈ کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، لیکن بہرحال بچنا اس سے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ الفاظ جن کا معنی ہی درست نہیں ہے، اب جیسے معبود کے لیے یہ لوگ بھگوان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اوم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، رام کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ الفاظ اگرچہ وہ اپنے معبودوں کے لیے بولتے ہیں، کوئی اور مراد نہیں لیتے، لیکن چونکہ ان الفاظ کا اپنا جو معنی ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کو بھگوان کہا اور اس کو پتہ بھی تھا کہ بھگوان کے معنی کیا ہے، اسی طرح اللہ کو رام کہا اور اسے پتہ ہے کہ رام کا معنی کیا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو وہ الفاظ جن کا معنی خدا کی ذات کے لائق نہ ہوں، یا ایسے الفاظ جن کے مختلف معنی بنتے ہیں اور کوئی معنی اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے مثال دی تھی لفظ میاں۔ اب میاں کا جو لفظ ہے یہ مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، پالنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن میاں کے اور دو معنی ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہیں، تو لہذا میاں کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ تو جس لفظ میں بے ادبی کا وہم بھی آ جائے اور وہ محسوس ہو کہ یہ اللہ کی ذات کے لائق لفظ نہیں ہے، تو وہ اتنا ہی ہونا اس کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ ایک لفظ ہے عاشق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اپنے ولیوں سے، نبیوں سے محبت فرماتا ہے، تو
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاشق کہا جا سکتا ہے، عشق کرنے والا؟ تو علماء نے کہا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ محبت کی زیادتی ہی عشق شمار ہوتی ہے، لیکن عشق کا مطلب ہوتا ہے محبت میں حد سے بڑھ جانا، اور یہ جو معنی ہے یہ خدا کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عشق کرتا ہے، تو لہذا اللہ کے لیے عاشق کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ واٹر، پانی، آب اور ماں والا فرق نہیں ہے، یہ بلکہ ویسا فرق ہے کہ ان میں بعض الفاظ ایسے بھی ہوں گے کہ جو انسان کو کفر تک لے جائیں گے، جن سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت عجیب سی روایتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو عرب میں ایک بت تھا جس کا نام اللہ تھا، الف لام ال اور لام الف لا اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر اسی اللہ کے لفظ کو اللہ کر دیا گیا، اور لوگوں کے لیے بولنا آسان رہ گیا کہ پہلے اللہ بولتے تھے، اب اللہ بولنے لگ گئے۔ اب اس طرح کی جو تاریخی روایات ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور پھر یہ قرآن کی جب آیت کے بھی خلاف ہے، تو جب قرآن کی آیت کے خلاف کوئی تاریخ کی بات آ جائے، بھلے کوئی معتبر تاریخ لکھنے والا شخص ہو، معتبر ہسٹوریکل چیزوں پہ نظر رکھنے والا شخص ہو، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، حل تعلم لہ سمیہ، کیا اللہ کے نام کا کوئی اور تم کو دوسرا معلوم ہے؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب ایک بت تھا جس کا نام اللہ تھا، بعد میں اللہ ہو گیا، تو یہ تو قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہو گیا۔ لہذا اگر اس طرح کی کوئی تاریخی بات ہے بھی تو ہم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب خدا نے فرما دیا کہ اللہ نام کبھی کسی کا نہیں ہوا، کبھی کسی مذہب میں کسی بھی معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے نے لفظ اللہ کبھی اپنے معبود کا نام نہیں رکھا، اور یہ ون اینڈ اونلی نام ہے، ون اینڈ اونلی ذات کے لیے، جتنی اس کی ذات منفرد ہے اتنا اس کا نام بھی منفرد ہے۔ لہذا اللہ کے لیے یہ بات ہے کہ جناب یہ پرانا وہ تھا تو اس کو یوں چینج کر دیا گیا، یہ بھی غلط ہو گئی۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو ان سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ نام کہاں دیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے جناب نام دیکھا تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے تو ان کی توبہ بھی قبول کی۔ تو حضرت آدم کس طرح ورد کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی ان کے ایک انگوٹھے پہ الف آ گیا تھا، ایک پہ میم آ گیا تھا، الف سے اللہ، میم سے محمد۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اس کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر کس طرح کرتے تھے؟ ام کہہ کے ذکر کرتے تھے، اور کہنے لگے بعد میں یہی چلتے چلتے اوم ہو گیا۔ تو لہذا اگر کہ اوم بھی اللہ کو کہے تو کہہ سکتا ہے۔ تو اب اس طرح کی بے سروپا باتیں، اور جو لوگ اس طور پر بیان کر رہے ہوں جیسے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر یہ بات آ جائیں، تو ایسے لوگوں کی بات پر بالکل کان نہیں دھرنا۔ اللہ کے لیے ہم صرف وہی لفظ بولیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ کوئی بھی نیا لفظ سنے نا، تو جب تک علماء سے اس لفظ کی تصدیق نہ کروا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ لفظ ہرگز نہیں بولا جا سکتا۔ اچھا، ایک لفظ ہے یزداں، اللہ کے لیے لفظ یزداں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جو یزداں ہے یہ بھی خدا ہی کے معنی میں آتا ہے، مالک ہی کے معنی میں آتا ہے، اور معبود برحق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایشور خدا کو کہنا درست ہے، گاڈ بھی کہنا درست ہے، تو یزداں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال میں نے وہی کہا کہ ایشور اور گاڈ کے الفاظ خدا کے لیے استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ فارسی مذہب کے جو لوگ ہیں، مجوسی ہیں، وہ اپنے معبودوں کو خدا کہتے ہیں، یزداں کہتے ہیں، اور تم خدا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہو اللہ کے لیے، یزداں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہو، تو اگر اوم بھی استعمال کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ رام بھی استعمال کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ بھگوان بھی استعمال کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ شیو بھی استعمال کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ علماء ہر لفظ پر تحقیق کرتے ہیں، اس کے معنی، مطالب اور استعمال پر بھی غور کرتے ہیں، اور عرف کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ملا کر پھر علماء ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے کون سا لفظ بولا جائے، کیونکہ بات ان دی اینڈ آ کر یہی بنتی ہے کہ اللہ کے لیے وہی نام بولا جائے گا جو حسنہ کہلا سکے، سب سے بہترین نام اور سب سے خوبصورت نام، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے انتخاب کرنا ہوگا، چناؤ کرنا ہوگا، اور پھر ہی وہ بات کہی جا سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی جس طرح اللہ کی ذات منفرد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اسی طرح اس کے نام بھی سب سے خوبصورت ہیں، اس جیسے نام کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں؟ جیسے ہم کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ لڑکا کہتا ہے اور بزرگ کہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک جمع کا گویا ایک لفظ لاتے ہیں کسی کی تعظیم کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا ادب کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا اللہ فرماتے ہیں؟ درست کیا ہے؟ دیکھیں درست دونوں ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے تو وہ بھی درست ہے، کسی نے کہا اللہ فرماتے ہیں جمع کے ساتھ کہا تو وہ بھی کیا ہے، درست ہے۔ دونوں پر کسی قسم کا کوئی حکم نہیں لگ سکتا۔ البتہ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ لفظ کہا کہ کہتا ہے، کہتا ہے، عام شخص کے لیے کہتا ہے، تو اگلے سننے والے کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی بندے نے بولا ہے کہتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بزرگ ہوں، کوئی شاعر ہوں، کوئی ہستی ہوں، اور آپ ان کا نام ذکر کیے بغیر کہیں گے جی کہتے ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ احد ہے، واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے، تو لہذا اس کے لیے لفظ بھی وہ استعمال کیا جائے کہ جس میں غیر کا شائبہ بھی نہ آ سکتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو نا ایک سمجھے کہ تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ جناب ایک سے زیادہ جسے معاذ اللہ ہوں، اور جمع کی بات ہو رہی ہے نا۔ میں نے پھر کہا اگین کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی کہنا درست ہے۔ کوئی ادب کے استعمال میں ادب کے طور پر یہ کہتا ہے تو درست ہے، کہنا بالکل جائز ہے۔ لیکن بہتر صورت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا نام بالکل واحد کر کے ایسا ذکر کیا جائے کہ کسی بھی قسم کا لفظوں کے اندر بھی کوئی بھی شبہ ہرگز نہ بن سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، میں نے بتایا تھا یہ اسم ذات ہے اللہ کا، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جو نام ہے وہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اب یہ جو اللہ کا اسم ذات ہے لفظ اللہ، علماء نے اس کے بہت سارے اوریجن بیان کیے ہیں کہ یہ لفظ بنا کس سے ہے۔ کسی نے لہو بیان کیا، کسی نے الہ بیان کیا، کسی نے ہو بیان کیا۔ مختلف اس کے مشتقات علماء نے اوریجن اس کے بیان فرمائے ہیں کہ لفظ اللہ شروع میں یوں تھا، اور پھر یہ لفظ اللہ بن گیا، اس وقت اس کا معنی یوں تھا، اور پھر اس معنی میں چونکہ اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، لہذا یہ نام اللہ ہو گیا۔ علماء نے بہت بحثیں اس پر فرمائی ہیں اور طویل کلام اس پر کیا ہوا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات، یہ قول پسند ہے، علماء کا ہی قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے، یہ کہیں سے نکلا نہیں ہے، کسی لفظ سے بنا نہیں ہے۔ اس کی اصل الہ ڈھونڈنے جائیں، لہو ڈھونڈنے جائیں، ہو ڈھونڈنے جائیں، کسی بھی کوئی لفظ اس کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا لفظ جو لفظ ہے، جس طرح خدا کی ذات یکتا ہے، یہ نام بھی یکتا ہے۔ یہ نام ون اینڈ اونلی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اپنے نبیوں کو بتایا، اور یہ کسی اور لفظ سے خدا کے لیے بنایا نہیں گیا۔ تو جو ذات جس کو بنانے والا کوئی نہیں، وہ خود ہی مالک ہے، خود ہی رب ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو اس کا نام بھی اسی طرح یکتا ہے، اس کو بھی کسی نے کسی لفظ سے بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ذات کا خود ہے، وہ کسی لفظ سے، اس کسی اوریجن سے نکالا نہیں گیا، مشتق نہیں ہوا، بنایا نہیں گیا۔ البتہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب اس میں جلالت اس لفظ سے بنا ہے، تو علماء کی ہماری کتابوں میں تفاسیر میں یہ سب باتیں موجود ہیں، لیکن جو بہترین قول ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے یہ اسی طرح ہے، شروع سے اسی طرح ہے، اور اس کو کسی اور لفظ سے تخلیق نہیں کیا گیا، بنایا نہیں گیا۔ یہ اتنا پیارا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگر کلام کرنا ہو تو اللہ اپنی ذات کے لیے لفظ اللہ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ اس لفظ اللہ کو دیکھیں، آپ اس کا الف ہٹائیں تو پیچھے کیا بنتا ہے؟ للہ، تب بھی اللہ کی ذات مراد ہے۔ آپ اس کا ایک لام کم کر دیں، کیا بنتا ہے؟ لہو، کیا بنتا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، تب بھی اسی کی ذات مراد ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے سب اسی کے لیے ہے، لہو سب اسی کے لیے ہے۔ اور اگر ایک لام بھی ختم کر دیں تب بھی کیا لفظ بچتا ہے؟ ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو الف
نکالیں بقیہ رکھیں، لام نکالیں لہو رکھیں، پھر لام نکالیں ہو رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کی ذات ہر اعتبار سے پھر بھی موجود رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے الفاظ کی محتاج نہیں ہے۔ اب یہ جو اس میں جلالت پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے ایک وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ نام اتنا برکت والا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ یوں پکارتا ہے نا کہ یا اللہ، کیا کہتا ہے؟ یا اللہ۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ، روایتوں میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے اور بندے سے فرماتا ہے کہ بندے ہاں میں ہی اللہ ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟ میں ہی اللہ ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت نام ہے۔ اب علماء تو اس نام کی باقاعدہ تسبیح پڑھنے والے ہیں، اس نام کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہم بھی ایز اے مسلم اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چاہیے کہ سب چیزوں سے بڑھ کر خدا کا ذکر ہو، سب چیزوں سے بڑھ کے اپنے معاملات میں اگر ہو سکے تو شامل کر لیں روزانہ 1000 مرتبہ ذکر اللہ کرنا۔ اللہ اللہ کا لفظ کہیں، یا اللہ کہیں، اللہ ہو کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ لا الہ الا ہو کہیں، جس طرح بھی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ جو اس میں جلالت کا ورد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اللہ پکارنے والا ہوتا ہے، باقاعدہ فرشتے اس کی انجمن میں آ کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کی صحبت کا انتخاب خود فرشتے کرتے ہیں، اور وہ مشتاق رہتے ہیں کہ جب یہ خدا کے ذکر کی محفل سجائے گا ہم سارے اس کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ اور یقین مانیں جب خدا کی یہ مہربان مخلوق، نورانی مخلوق جب آ کر بیٹھ جائے نا تو پھر رحمت اور نور ہی انسان کی زندگی کا مقدر ہو سکتا ہے، اور شیطانیت یا کسی قسم کی مصیبت اس انسان کے لیے نہیں موجود ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اب کوئی یا اللہ کا لفظ کہے، اور اس کے لیے ورد یہ بھی ہے کہ یا اللہ اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ کوئی لفظ یا اللہ کہے، کس وقت؟ سوتے وقت۔ جب آپ سونے لگے ہیں، بستر پر موجود ہیں، اس وقت آپ 100 مرتبہ یا اللہ کہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کی تو حفاظت ہوگی ہی ہوگی، ساتھ میں شیاطین سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور وہ جو مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں نا کہ جن میں بندہ بستر پر پڑا رہتا ہے، خاص طور پر کیونکہ جب آپ بستر پر جا رہے ہیں تو اس نیت سے تو نہیں جا رہے کہ میں نے اب دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، آپ تو آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ رہے ہیں نا، تو آپ چاہتے ہیں میں دوبارہ اٹھوں، صحیح سلامت اٹھوں نا، ہر چیز محفوظ رہے۔ تو فرمایا یا اللہ کا ورد 100 مرتبہ کر کے بستر پر لیٹ جائے، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، شیاطین سے بھی حفاظت ہوگی، جان مال بھی محفوظ رہے گا، اور وہ جو اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں انسان پیرالائز ہو جاتا ہے اس سے بھی اس کی حفاظت رہے گی۔ تو اس ورد کو لازمی اپنی چیزوں کے اندر شامل کریں۔ بعض لوگ آتے ہیں ورد پوچھنے کے لیے، حالانکہ سب سے بہترین ورد کیا ہے؟ بندہ ذکر اللہ کرے، درود پاک پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، اس سے بہترین کون سا ذکر ہوتا ہے؟ تو بندہ نمازیں چھوڑے اور خالی ذکر دیگر چیزوں کا کرتا پھرے اور پھر وہ مغفرتوں کا طالب ہو، برکتوں کا طالب ہو، تو یقیناً یہ بات اتنی مزیدار نہیں ہے۔ تو بندہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پہلے لازم پکڑے، اور ان میں کسی بھی قسم کی کمی بندے کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اگلے 2 نام ہیں، ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم۔ یہ جو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یہ اتنا خوبصورت نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھی یہ لفظ رحمان تعلیم فرمایا تھا، اور نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کا لفظ سکھایا تھا، اور وہ اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو جہاں پہ اس میں جلالت کے ساتھ اللہ نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، وہاں پر الرحمن کا لفظ بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اب رحمان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رحمان اور رحیم ان دونوں الفاظ کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے رحم۔
رحم کا مطلب ہوتا ہے دل کا نرم ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے، دل سے پاک ہے، اس لیے جب اللہ کے لیے جب لفظ رحم سے بنے ہوئے دو لفظ رحمان اور رحیم استعمال کیے گئے تو اب وہاں پر مراد ہوگا لطف فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل بندے کے لیے نرم ہے، کیونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے نا، اس کے لیے جسم کا عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لطف ہے بندے کے ساتھ، مہربانی فرمانا ہے، احسان فرمانا ہے، یہ الرحمن اور الرحیم سے مراد لیا جاتا ہے۔ اب رحمان کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ جب دونوں ایک ہی اوریجن سے بنے ہیں تو ان دو الفاظ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا، انتہائی مہربان، جس کی رحمت کی انتہا نہ ہو، جس کی مہربانی کی انتہا نہ ہو، ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا۔ اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے صرف رحم فرمانے والا۔ اس میں وہ جو ایک زیادتی کا معنی نا، انتہائی والا، بہت زیادہ والا، لفظ رحیم میں وہ معنی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر الرحمن جو لفظ تھا وہی کافی تھا، کیونکہ الرحیم میں تو صرف رحم کی بات ہے، الرحمن میں بہت زیادہ رحم کی بات ہے۔ تو دونوں الفاظ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوا، یا دونوں الفاظ میں اس طور پر کیوں یہاں پر لایا گیا، ان کے پیچھے معنی اور مقصد کیا ہے؟ علماء نے وجہ یہ بیان کی کہ رحمان وہ ذات ہے جو سب پہ رحم کرتی ہے۔ رحمان وہ ذات ہے جو سب پہ رحم کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم مسلمان تو اللہ پر ایمان لانے والے، ہمارا حال دیکھیں، اور کافر دنیا میں کتنے زیادہ کافر ہیں، مسلمانوں سے کہیں زیادہ کافر ہیں۔ مسلمان کتنے ہیں؟ ملا کے 1.5 ارب سے کچھ اوپر ہوں گے، لیکن یہ کفار کتنے زیادہ ہیں، اور آپ ان کی حالت دیکھیں، ان کا معاشرہ دیکھیں، ان کی معیشت دیکھیں، ان کی پاور، رہن سہن، سب کچھ دیکھیں، ہم سے نہایت اعلیٰ ہے۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ ان پر کیوں کرم فرما رہا ہے؟ بات یہ ہے ان پر اگر کرم ہو رہا ہے تو صرف صفت رحمان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر جب لفظ ناس کا لفظ آ جائے، جو بھی انسان ہے، لوگوں میں جو بھی شمار ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ سب پر رحم فرمانے والا ہوگا۔ تو کہا دنیا ہے، عالم اسباب ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ اسے وہ پھل عطا کر دیتا ہے۔ کافر کو بھی اللہ مایوس نہیں چھوڑتا، اور رحمان تو وہ ہوتا ہے کہ اس سے جو مانگا جائے وہ دے دے۔ علماء نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ جو اللہ سے جنت مانگنا چاہتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور جس کا دل چاہتا ہے میں گناہ کروں، میں گانے باجے سنوں، میں فلمیں ڈرامے دیکھوں، میں جہنم کی طرف اپنا سفر شروع کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان چیزوں میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو سب کو روک لے، لیکن وہ رحمان ایسا ہے کہ جس کے دل کی جو مراد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کو دینے والا ہے۔ تو جو جیسا سوال کرے وہ رب اس کو ویسا عطا فرماتا ہے، اس لیے وہ الرحمان ہے۔ لیکن فرمایا وہ رحیم ہے، صرف خاص لوگوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ رحیم کا مطلب صرف خاص لوگوں پہ رحم فرمانے والا۔ اور وہ کون سی رحمت ہوگی؟ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اب وہاں پر کافر پہ رحم نہیں ہوگا، اب وہاں لاکھ مشرک گڑ گڑا لے، لاکھ کچھ کر لے، جب وعدہ ہو گیا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو وہاں پر تو کسی کے نام اعمال میں ایک نیکی نہ ہو لیکن اسلام ہو اس کے پاس، رب کریم چاہے گا تو اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ بھلے حاتم طائی جیسا سخی کیوں نہ ہو، بھلے زندگی بھر لوگوں کی خیرخواہی کرنے والا کوئی کافر کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ تھا کافر، اللہ کی ذات کے اقرار کرنے والا نہیں تھا، تو اب وہاں صفت رحمان نہیں ہوگی، اب وہاں پر صفت رحیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے گا۔ صفت رحمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اس صفت پر نہیں آئے گا، اور صفت رحیم کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو مسلمان ہوں گے ان کو تو جنت کا حقدار بنائے گا، لیکن جو مسلمان نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے الرحمن اور رحیم کے معنی کے اندر۔ اچھا، یہاں پر میں ایک گفتگو یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ ایک بات مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں ہے یا روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانا والا ہے کہ نہیں؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔
ایسی ایک کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ صرف زبان زد عام ہو چکی ہے بات۔ روایت اصل کیا ہے بخاری شریف کی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماں سے بڑھ کر اپنے بندے پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ آپ کہیں گے بات تو وہی ہے، نہیں، بات وہ نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ میں چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ یہ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات کو پہنچ جائیں گے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، ایک طرف یہ بات جو میں نے کہا درست نہیں ہے، اور ایک طرف یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ماں سے بڑھ کر الطف ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ یہ حدیث پاک درست ہے۔ اس مسئلے میں، اس جملے میں کیا مسئلہ ہے اور اس حدیث میں ایسا کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ دراصل آج کل کے جو بے باک قسم کا دور ہے نا، اس میں یہ لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈالنا گوارا کر سکتی ہے؟ اس کی کسی غلطی پر اس کو معاف نہ کرنا بلکہ گناہ دینا اور جہنم میں اس کو عذابات دلوانا، کیا یہ کوئی گوارا کر سکتی ہے؟ اس طرح وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں، انسان کو بے باک بناتے ہیں، لبرل کرتے ہیں، بلاخر اس کو بالکل دہریہ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ انسان خدا کے وجود سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ کیسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے جو اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ خدا کا، اللہ کریم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا انسانوں اور جنات سے، تو کہتے ہیں جی یہ کیسا پیار کرنے والا ہے 70 ماؤں سے زیادہ کہ جو جہنم کو بھر دے گا، تکلیف دے گا اپنے بندوں کو۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ جس جملے کا آپ نے سہارا لیا ہوا ہے تو نتھنگ ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ اصل بات کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اصل حدیث پاک ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ماں سے بڑھ کر بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے بات وہی ہے، بات وہ نہیں ہے۔ مہربانی میں اور پیار میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں اپنے۔ کسی سے محبت کرنا، پیار کرنا، اور کسی پر انسان کو ترس آ جائے اور اس کے ساتھ اچھائی کر دے، کیا سمجھے بھائی؟ اگر کوئی کتا، ویسے تو آپ کو کتا نظر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ جاتے ہوئے پتھر اٹھائیں گے، گزرتے ہوئے قریب کھڑا ہوگا لات مار دیں گے، کوئی نہ کوئی آپ اس کو بھگائیں گے نا۔ کتے کو قریب کون کرتا ہے اپنے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک کتا پڑا ہوا ہے، گرمی ہے، پیاس کے مارے اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے اور وہ بڑی لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے، آپ کو ترس آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے یار اس کو پانی پلاؤں نا میں؟ پچھلی امتوں کے ایک شخص نے بھی موزے میں بھر کے پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو بات یہ ہے کسی پر مہربانی کرنا، کسی کو ترس آ جانا وہ ایک جدا چیز ہوتی ہے، اور کسی سے پیار کرنا، محبت کرنا وہ جدا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی اس سرزمین پر خدا کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے، اس کے بندوں پر جابر بننے والے، ظلم و ستم کی آندیاں توڑنے والے، اللہ کے حق کو نہ ماننے والے، اسراف کرنے والے کافر لوگ، ایسے لوگوں سے خدا محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تو قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الکافرین، ان اللہ لا يحب المسرفین، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے کافر لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتا۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ ان اللہ يحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ اللہ جناب سب سے پیار کرنے والا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں وہ مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ان کافروں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے سدھر جائیں، ہو سکتا ہے اس ذات کو پہچان لے کہ جو ان پر اتنی زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت الرحمن ہے کہ جس کی وجہ سے سب پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، شفقت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کافر دنیا کے اندر اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا تو کافر کو گھونٹ پینا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے بڑھ کر بندے پر مہربانی فرمانے والا ہے، لیکن پیار انہی سے کرتا ہے، محبت انہی سے فرماتا ہے جو محبت کیے جانے کے لائق ہوتے ہیں، اس کے حبیب کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بات اور میں بیان کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ جو الرحمن الرحیم ہے، ہم یہاں نام بھی رکھتے ہیں نا عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ اچھا بعض لوگ جب اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا تو کوئی دوست یار پکارنے میں وہ لفظ عبد اٹھا دیتے ہیں، رحمان رحمان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابے رحمان کدھر ہے تو؟ معاذ اللہ۔ یا عبد الرحیم ہے، ابے رحیم کدھر رہ گیا؟
تو یہ جو انداز ہے یہ بالکل درست انداز نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر جب بھی نام رکھیں گے تو لفظ عبد کے ساتھ نام رکھا جائے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام کہ جن کا اطلاق یا جن کا استعمال اللہ کے علاوہ بھی کیا گیا، جیسے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں، آپ اگر دیکھیں تو اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں اکثر نام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ اللہ کا نام اول آخر ہے کہ نہیں، ظاہر باطن ہے کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے بھی، نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی یا بندوں کے لیے قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں، وہ نام اگر عبد کے بغیر بھی رکھے جائیں، ڈائریکٹ رکھے جائیں تو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو نام خدا کی خاص صفت ہیں اس کے علاوہ کسی کی نہیں، جیسے خالق، قدوس، جبار، تو رحمان، یہ جو نام ہے یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور میں یہ صفت کبھی کسی طور پر نہیں آ سکتی، اور نہ ہی ان کا اطلاق کتابوں میں کسی اور ذات پر کیا گیا۔ لہذا ان ناموں کے لیے جب بندہ نام رکھے گا تو عبد کے ساتھ ہی رکھے گا، اس کے علاوہ نہیں رکھا جا سکتا۔ علم الاعداد کے مطابق جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے اعداد بنتے ہیں کتنے؟ 786، یہ سب کو پتہ ہے، 786 بنتے ہیں علم الاعداد کے مطابق۔ تو یہ جو علم الاعداد کے مطابق 786 نام کے جو عدد بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، علماء نے فرمایا اگر کوئی روزانہ 786 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ کیا بچتا کیا ہے پیچھے؟ ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم ہے فرمایا گیا، تو 786 اس کا عدد بنتا ہے۔ 786 بار جو روزانہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ جو طلباء بیٹھے ہیں یا جو آپ ویسے باہر کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سن لیں، کن ذہن ہوتا ہے بعض اوقات نا، پیپر بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ کہا گیا کہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ جو پڑھے گا جو سنے گا سب یاد رہے گا۔ اتنا یہ برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں۔ اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق صحیح معنوں میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں، تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایسی کہ بندہ پڑھے تو اسے بسم اللہ سے محبت ہو جائے، یقین کریں اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پہ یہ اللہ کا نام ہو، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان بسم اللہ، فیضان بسم اللہ، یہ میں نے 2005 میں پڑھی تھی، اور میں غالباً اس کتاب کو 20 سے زیادہ مرتبہ بالاستیاب پڑھ چکا ہوں گا۔ اتنی دلچسپ کتاب ہے، اتنی دلچسپ کتاب ہے۔ آپ کا کوئی بچہ جو 7-8 سال کا جس کو اردو پڑھنا آتی ہے نا، آپ اس کو بھی یہ پکڑا دیں، وہ ایک سال میں 2-3 مرتبہ نہ پڑھے تو مجھے کہیے گا، اتنی دلچسپ کتاب ہے۔ آپ یہ فیضان بسم اللہ کتاب خرید کر بھی پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے دیں، خود بھی پڑھیں، آپ کو اللہ کے نام سے محبت ہو جائے گی، بسم اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اور یقین کریں علماء نے فرمایا یہ جو اللہ کے نام ہوتے ہیں خدا کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جو ان ناموں کا عرفان حاصل کرتا ہے اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔